اب ہم انہی دو ایگزامپل کو پائتھن میں پہلے ٹرائی کر لیتے ہیں. سیریز میں جو ہم نے جو کوڈ ایگزامپل میں نے وہاں پر آپ کو ایکسپلین کیا ہے اس کو میں یہاں پر ریپلیکیٹ کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. امپورٹ پانڈاز اور امپورٹ نمپائی، یہ ہم نے امپورٹ کر لیا. یہاں پر میں کریٹ کرتی ہوں، پہلے کمنٹ میں تھوڑا ایڈ کر دیں. کریٹنگ empty series from constructor series equals to pd dot series. اور یہاں پر اگر ہم پرنٹ کروا دیں اس کو SAR، اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ بائی ڈیفالٹ empty ہے سیریز اور اس کی ڈیٹا ٹائپ فلوٹ ہے. ایک بیچ میں یہاں پر اور ایڈ کر لیتے ہیں، سمپل ایرے. ہم یہاں پر ڈیفائن کر دیتے ہیں ڈیٹا ایکوز ٹو نمپائی ڈاٹ ایرے. میری بریکٹ شروع ہو گئی، میری اسکوئر بریکٹس میں نے اوپن اور کلوز کر لیا. اب یہاں پر میں کوئی بھی ویلیو دے سکتی ہوں، میں واوز دے دیتی ہوں AEIOU. وہاں پر میں نے گیگس لکھا تھا، یہاں پر میں نے اس کو واوز دے دیے. اور اس کے بعد ہم سیریز ایکوز ٹو پی ڈی ڈاٹ سیریز کنسٹرکٹر ہے، کنسٹرکٹر ود ویلیو ہم یہاں پر اس میں پاس کریں ڈیٹا کا، اور پھر ہم پرنٹ کروا دیتے ہیں ہم SAR سیریز. یہاں پر AEIOU کے اوپر دے رہا ہے ماڈول نمپائی ہیز ناٹ اباؤٹ ایرے، سوری ٹائپو رہ گیا. تو اب آپ دیکھیں میری لسٹ پریپیئر ہو گئی ہے اور یہ آبجیکٹ بھی مجھے بتا رہا ہے. اب اگر ہم چلے جائیں بالکل ایسے ہی ڈیٹا فریم کے اوپر، ڈیٹا فریم اب ہم نے اوپر لائبریری تو کال کر چکے ہیں، تو ہم سمپل DF کا ویریبل ڈیفائن کر دیتے ہیں. ڈیٹا فریم کا شارٹ ایبریویشن ہم موسٹلی ڈیٹا سائنٹسٹ جو ہے اسی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایزیلی ریممبریبل ہے. یہ ہم نے کیا، اور اگر میں پرنٹ کر دوں DF، ہم دیکھ سکتے ہیں اٹس empty. اب یہاں پر کریٹنگ لسٹ آف اسٹرنگس، پھر ہم اس کو کنسٹرکٹر میں پاس کر دیں گے لسٹ، کیونکہ ہم اس کو LIST نہیں دے سکتے کیونکہ یہ کی ورڈ ہے. تو ہم کوئی بھی ویریبل کریٹ ہی سکتے ہیں جو کہ پائتھن کی ورڈ ہیں، تو وہ اس سے اوور لیپ ہو جاتا ہے اور وہ ایرر بھی دے گا اوبیسلی. تو یہاں پہ اس لیے LST میں نے لکھا ہے. یہاں پر میں لکھتی ہوں we are trying data frame. Creation لسٹ میری پریپیئر ہو گئی. اب اچھا ایک چیز اور، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی اگر لسٹ بہت لمبی ہو جائے، ایرے یہ جو لسٹ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو پوری ایک ہی لائن میں لکھیں، آپ انٹر کر کے یہاں پر بھی آ سکتے ہیں. اٹس آلسو ویلڈ، کیونکہ جوپیٹر جو ہے وہ اٹ سیلف کرتا یہ کہ انٹینٹیشن مینٹین کر لیتا ہے. اب یہاں پر اگر میں اس کو ایگزیکیوٹ کروں گی یہ مجھے ایرر نہیں دے گا، لیکن اگر آپ اس کی انٹینٹیشن ایسے خراب کر دیتے ہیں تو اب یہ ایگزیکیوٹ ہو گیا کیونکہ یہ اس کے اندر ہی اس کو ہینڈل کر رہا ہے. تو وہ اس کو اندازہ ہے کہ یہ بریکٹ یہاں پر ختم ہو رہی ہے، تو اس کے اندر انٹینٹیشن اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. لیکن نارملی انٹینٹیشن اگر آپ فالو کریں، مینٹین کریں، تو وہ آپ کی ریڈیبلٹی بڑھا دیتا ہے کہ یہ ڈیٹا فریم یہاں سے شروع ہوا تھا یہاں ختم ہوا ہے، کیونکہ یہ بہت لمبی ہے تو اس لیے یہ اس طرح سے آپ کو پراپرٹی ریڈیبل دکھ رہی ہے. لیکن اگر آپ اس کو یہاں شروع میں لے جائیں گے یہاں پر، تو نیچے آ کر آپ کے لائنس آف کوڈ زیادہ ہیں تو آپ کو سمجھنے میں پھر دشواری پیش آ سکتی ہے، پڑھنے میں بھی. تو اس لیے انٹینٹیشن کو فالو کیا جائے تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. اب یہ ہو گیا، اور پرنٹ DF میں نے یہ کوڈ لکھا ہے، آپ یہ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ کوما ہے یہاں پر ختم ہو رہا ہے. پروگرامر جو ایکسپرٹ ہیں ان کے لیے تو ایزی ہے، بٹ میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ انٹینٹیشنس کو فالو کریں.
یہ ہو گیا، اور اس کو اگر ہم ایگزیکیوٹ کریں اور یہ ہمارا ڈیٹا فریم پریپیئر ہو گیا.